السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ چلیں جی، ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ انٹر سائنس پری میڈیکل گروپ کر کے وہ فارغ ہوئی تو آگے وہ کون سی فیلڈ اختیار کرتی ہے، یہ فیصلہ پاپا نے کلی طور پر اس پر چھوڑ دیا۔ وہ پڑھائی کے معاملے میں زور زبردستی کے قائل نہ تھے۔ اس نے انٹر میں بہت محنت کی تھی۔ اسے یاد تھا کہ ممی اسے ڈاکٹر بنانا چاہتی تھیں۔ اس کی انٹر میں بہت اچھی پرسنٹیج بنی تھی تو وہ ممی کی خواہش کیوں کر پوری نہ کرتی۔ پاپا نے اس کا فیصلہ سنا تو انہیں بھی بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے اس کا ایڈمیشن DMC میں کروا دیا۔ علی ان دنوں سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں تھا۔ میڈیکل کی ٹف پڑھائی اسے بالکل بھی مشکل نہیں لگتی تھی۔ گھر میں اس کی رہنمائی کے لیے پاپا موجود تھے۔ اس کے لیے اسائنمنٹس اور ساری کلاس میں بہترین ہوتے تھے۔ پاپا پڑھائی میں اس کو بہت گائیڈ کر رہے تھے۔ ان دنوں اس نے پاپا کو پڑھائی کے معاملے میں ہرگز بھی مایوس نہیں کیا تھا۔ علی نے A لیول کا امتحان شاندار نمبروں سے پاس کیا تھا۔ تمام مضامین میں اس نے A گریڈ لیا تھا۔ پھر A لیول میں بھی اس نے تمام مضامین میں A گریڈ حاصل کر کے پاپا کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ A لیول میں تمام مضامین میں A گریڈ حاصل کرنا کوئی مذاق نہ تھا۔ خود طیبہ کا یہ حال تھا جیسے یہ کامیابی اس کی نہیں بلکہ خود اسی کی ہے۔ وہ ان دنوں ہاؤس جاب کر رہی تھی۔ طیبہ کی طرح پاپا نے علی کو بھی مکمل آزادی دی تھی کہ وہ آگے جو کچھ پڑھنا چاہتا ہے پڑھے۔ اس نے اپنے لیے آرکیٹیکٹ کی فیلڈ انتخاب کیا۔ طیبہ کی ہاؤس جاب مکمل ہوئی تو اس نے پاپا کا ہاسپٹل جوائن کر لیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی اور پھر ایک ویل آف فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ چنانچہ پری میڈیکل کی پڑھائی کے دوران بھی کئی اچھے گھرانوں سے اس کے لیے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے، مگر اس نے کسی کے بارے میں پاپا نے سنجیدگی سے بھی نہیں سوچا۔ وہ چاہتے تھے کہ پہلے طیبہ اپنی پڑھائی ختم کر لے پھر شادی کریں گے۔ خاندان میں بھی کئی لوگوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا۔ خود ان کی بہن نرگس اور طیبہ کی خالہ سمرہ نے بھی اپنے بیٹوں کے لیے طیبہ کا ہاتھ مانگا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اس کی زندگی کے ساتھ اس کے موضوع پر سوچیں۔ ان کا زیادہ جھکاؤ خاندان میں کرنے کی طرف تھا، مگر وہ بیٹی کی رائے اور ان کی پسند ناپسند کو ہر حال میں مقدم رکھتے تھے۔ نرگس شکاگو میں رہتی تھی اور ان کے بیٹے نے MBA کیا ہوا تھا اور وہیں ایک فرم میں ملازم تھا، جبکہ سمر کے بیٹے نے کمپیوٹر انجینئرنگ کیا ہوا تھا اور ایک ملٹی نیشنل میں جاب کر رہا تھا۔ سمرہ کی فیملی لاہور میں سیٹل تھی۔ وہ ان دنوں میں سے کسی ایک کے لیے حامی بھرنا چاہتے تھے۔ اگر اس کی ممی زندہ ہوتیں تو وہی اس بارے میں بات کرتی۔ ان کی کمی اس موقع پر شعیب کو بہت محسوس ہوئی تھی۔ آخرکار انہوں نے خود ہی اس سے بات کی۔ ان کا خیال تھا کہ ان کی بیٹی اتنی فرما بردار اور سعادت مند ہے کہ یہ فیصلہ ان کی مرضی پر چھوڑ دے گی اور ان کی رضا کے آگے سر جھکا دے گی، مگر اس مقام پر وہ اتنی مختلف ثابت ہوئی کہ وہ حیران رہ گئے۔ اس نے دونوں پرپوزل ریجیکٹ کر دیے تھے۔ ان کے زیادہ اصرار اور اس بات پر کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے یا کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس نے انکار میں گردن ہلا کر یہ کہا کہ پاپا اور علی کو چھوڑ کر کراچی سے باہر کہیں نہیں جائے گی، نہ شکاگو اور نہ ہی لاہور۔ پاپا نے ہر جتن کر لیا، کتنی ساری مثالیں دی۔ اسے اس کی ممی کا بتایا کہ وہ اسلام آباد میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر ان کے ساتھ کراچی آ گئی تھیں۔ انہوں نے اسے سمجھایا تھا کہ شادی کے بعد ہر لڑکی کو اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، مگر وہ ان کی کسی بھی دلیل سے قائل نہ ہوئی تھی۔ اس کے پاس آخری ہتھیار آنسو تھے، سو وہ آنسو بہانے بیٹھ گئی تھی اور ہمیشہ کی طرح پاپا اس کے آنسوؤں سے ہار گئے تھے۔ نرگس اور سمرہ دونوں ہی انہوں نے انکار کر دیا۔ سمرہ نے تو پھر اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ دیا اور اس بات پر خفا نہیں ہوئی، مگر نرگس نے اس انکار کو اپنی توہین سمجھا اور بھائی سے خوب لڑ جھگڑ کر تمام تعلقات منقطع کر دیے۔ علی اس سارے معاملے میں خاموش تماشائی بنا رہا تھا۔ اس طرح اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی ماں جیسی بہن کبھی اسے چھوڑ کر بھی چلے جائے گی۔ اپنی سگی ماں کو تو اس نے صرف تصویروں اور موویز میں ہی دیکھا تھا، مگر ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے اور ماں کی گود میں کیسی گرمی، تحفظ اور اطمینان ملتا ہے، یہ سب تو اس نے طیبہ ہی سے پایا تھا۔ جتنی شدت سے طیبہ ممی کو یاد کرتی تھی، علی نے کبھی بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی ماں تو اس کے پاس تھی۔ وقتی طور پر اس کی شادی کا ایشو دب گیا تھا کہ خاندان میں انکار کر کے فوراً ہی خاندان سے باہر کہیں رشتہ طے کر کے وہ سب لوگوں کو مزید ناراض نہیں کر سکتے تھے۔ اس قصے سے نجات ملنے پر اس نے سکون کا سانس لیا تھا، مگر اس نے یہ ضرور سوچا تھا کہ اس بار تو پاپا
نے اس کی ضد مان لی ہے کہ آئندہ بھی وہ اس کی بات مان لیں گے۔ وہ پاپا کو کیسے بتائے کہ اسے شادی کرنی ہی نہیں ہے، نہ آج نہ کل، وہ ہمیشہ پاپا اور علی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ ان لوگوں کی زندگی میں کسی تیسرے فرد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ کیسے پاپا اور علی کو چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ ان کے بغیر پاپا کا کیا ہوگا؟ وہ تو اپنی صحت کے معاملے میں اتنے لاپرواہی برتتے ہیں، اپنے مریضوں کے چکر میں لگ کر انہیں اپنی صحت کا اور اپنی ڈائٹ کا بالکل بھی خیال نہیں رہتا۔ اور علی، وہ تو پڑھائی کی دھن میں کھانا پینا تک بھول جاتا ہے۔ ابھی تو اس کا آرکیٹیکچر کا پہلا سال ہے، ابھی تو اسے بہت آگے جانا ہے۔ میں کیسے اسے چھوڑ کر چلے جاؤں؟ اس کا بس چلتا تو وہ اپنے گھر کسی رشتے لے آنے والے کو آنے ہی نہ دیتی، نہ کوئی آئے اور نہ ہی اسے پاپا کے سامنے انکار کرنا پڑے۔ دن یوں ہی پرسکون انداز میں گزر رہے تھے کہ اس سکون کو درہم بھرہم کرنے کے لیے عاصم شیرازی کی والدہ ان کے گھر چلے آئیں۔ عاصم ڈی ایم سی میں اس کے ساتھ تھا، وہ اس سے 2 سال سینئر تھا۔ کالج کے دنوں میں وہ خواہ اس کے آگے پیچھے پھرتا رہتا، کبھی اپنے نوٹس اسے لا کر دے دیتا، کبھی اپنے لیکچرز، کبھی کوئی ریفرنس بک۔ طیبہ کی فرینڈز عاصم کے حوالے سے اکثر اسے چھیڑا کرتی تھیں، مگر وہ اس چھیڑ چھاڑ کا کوئی نوٹس نہیں لیتی تھی۔ کالج کے زمانے میں تمام ہی لڑکے اس قسم کے فلرٹ میں انوالو ہوتے ہیں۔ خود اس نے کبھی بھی عاصم کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، بلکہ زیادہ تر اسے اگنور کیا کرتی تھی۔ اب اس کا پرپوزل آیا تو وہ بوکھلا گئی۔ اتنے سال بعد وہ اچانک دوبارہ اس کی زندگی میں ہلچل مچانے آ گیا تھا، ورنہ کالج سے فارغ ہونے کے بعد طیبہ نے دوبارہ کبھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ پاپا کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ عاصم ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، خود وہ سلجھا ہوا پڑھا لکھا شخص تھا۔ ان کا خیال تھا کہ شاید طیبہ نے عاصم ہی کی وجہ سے اس سے پہلے نرگس اور سمرہ کو انکار کرنے کا کہا تھا۔ پاپا نے اس سے پوچھا تو حسب سابق اس نے انکار کر دیا۔ وہ اس کے انکار پر بری طرح پریشان ہو گئے تھے۔ وہ چاہتے تو باپ ہونے کے ناطے اس پر زبردستی کر سکتے تھے، اپنا فیصلہ اس کے اوپر مسلط کر سکتے تھے، مگر ان کی بیٹی عام لوگوں سے مختلف اور بے حد حساس تھی۔ وہ اس کی مرضی کے خلاف اسے کسی کام کے لیے مجبور نہیں کر سکتے تھے۔ طیبہ کا مختلف ہونا اس سے پہلے ان کے لیے اتنا باعث تکلیف کبھی نہیں رہا تھا۔ ہر لڑکی کے لیے شادی ایک مخصوص عمر میں ہوتی ہے، اور وہ عمر گزر جائے تو پھر کبھی شادی نہیں ہو سکتی۔ بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ طیبہ اپنے گھر کی ہو جائے۔ اس کے ساتھ کی تمام لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی تھیں، خود اس کی تمام فرینڈز بیاہ دی گئی تھیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اسے کیسے قائل کریں۔ ان دنوں بہت ڈسٹرب لینے لگے تھے۔ بیٹی کا مستقبل ان کے لیے سوالیہ نشان بنتا جا رہا تھا۔ وہ اسے کوئی دکھ نہیں دینا چاہتے تھے، وہ نازک تھی، وہ اس کے احساسات کو مجروح نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر خود کو فکرمند ہونے سے بھی نہیں روک سکتے تھے۔ علی نے پاپا کو اس سے پہلے اتنا فکرمند اور پریشان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ پاپا طیبہ کی شادی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ اس سے پاپا کی پریشانی دیکھی نہ گئی تو وہ طیبہ کے پاس چلا آیا۔ پری، آپ پاپا کی بات مان کیوں نہیں لیتی؟ عاصم ایک اچھا انسان ہے اور اس کی فیملی بھی اچھی لگ رہی ہے۔ علی کی بات پر اس نے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر اسے ایک نظر دیکھا اور لاپرواہی سے بولی، تم ابھی بچے ہو اور یہ معاملہ تمہارے بولنے کا نہیں ہے، اس لیے کوئی بات اور نہ کرو۔ اس کی بات پر علی نے بلا سا منہ بنایا۔ آئی ایم ناٹ اے چائلڈ، آرکیٹیکچر کے 4th ایئر میں ہوں میں، اور اتنا تو سمجھ ہی سکتا ہوں کہ پاپا آپ کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ ہاں بھائی، اب ہمارا علی بڑا ہو گیا ہے، وہ کہکہ لگا کر ہنس پڑی تھی۔ تم کتنے بھی بڑے ہو جاؤ، میرے لیے تو وہی چھوٹے سے بچے ہی رہو گے جسے میں اپنے ہاتھوں سے نہلاتی تھی اور جو میرے ہاتھ پر سر رکھ کے سویا کرتا تھا۔ اس نے بڑی خوبصورتی سے موضوع ہی بدل دیا تو علی بدمزہ ہو کر وہاں سے کھڑا ہو گیا۔ پھر عاصم کے گھر والوں کو انکار کر دیا گیا اور وہ ایک مرتبہ پھر پرسکون ہو گئی۔ علی رات میں ڈرائنگ بورڈ پر شیٹ لگائے، سیٹ اسکوائر سنبھالے ڈرائنگ بنانے میں مصروف ہوتا تو وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اسے چائے یا کافی بنا کر دیا کرتی۔ وہ بہت جینیس اور پڑھاکو تھا۔ آرکیٹیکچر کے پہلے سال سے ہی وہ لگاتار فرسٹ پوزیشن لے رہا تھا۔ کبھی اس کے دوست کمبائن اسٹڈی کے لیے اس کے ساتھ آ جاتے تو وہ ان سب کا بھی علی کی طرح خیال رکھتی۔ علی کے تمام دوستوں کی وہ بجو تھی، وہ ان سب سے ایسے ملتی جیسے ان سے 20-25 سال بڑی ہو۔ ان لوگوں کے پاس بیٹھ کر انہیں آرٹسٹ انداز میں ڈرائنگ بناتا دیکھتی اور کبھی کبھار اپنے مشوروں سے بھی نوازا کرتی۔ علی کو مغل آرکیٹیکٹوں پر آٹو کیڈ پر ڈرائنگ بنانے کا پروجیکٹ ملا تھا تو اس نے طیبہ کے مشورے پر مغل آرکیٹیکچر
آرکیٹیکچر میں سے تاج محل کا انتخاب کیا تھا۔ اس کے باقی کلاس فیلو نے نسبتاً آسان عمارتوں کا انتخاب کیا تھا اور اسے بھی اس مصیبت میں پھنسنے سے روکا تھا، مگر اس نے دوستوں کے مشورے کو خاطر میں لائے بغیر پاپا سے انڈیا جانے کی بات کی تھی۔ ہر سال ہی وہ طیبہ اور پاپا سے کہیں گھومنے پھرنے ضرور لے جایا کرتے تھے۔ اس بار علی کے پروجیکٹ کی وجہ سے وہ لوگ انڈیا آ گئے۔ ظاہر ہے اس کا بنیادی انٹرسٹ تاج محل میں تھا۔ وہ لوگ آگرہ چلے آئے۔ پاپا تو کسی ٹورسٹ کی طرح گھومنے پھرنے میں مصروف تھے، مگر وہ علی کی بھرپور مدد کروا رہی تھی۔ وہ ہر زاویے سے تاج محل کی تصویر بناتا رہا تھا۔ اس نے اپنے ویڈیو کیمرے سے تاج محل کی مووی بھی بنا لی تھی تاکہ کراچی جا کر اسے ڈرائنگ بناتے ہوئے کوئی دقت نہ ہو۔ طیبہ اسے مختلف مشورے سے نوازتی رہتی تھی کہ یہاں سے بھی تصویر لو، خالی دروازے کا کلوز اپ لو، وہاں دیوار کے قریب سے ایکسپوز کرو۔ وہ وہاں ایک دو آرکیٹیکچر سے بھی ملا تھا اور اس نے تاج محل کے بارے میں ضروری معلومات اکٹھی کی تھی۔ پاپا ان دونوں کی دیوانگی پر ہنسا کرتے تھے اور اسے چھیڑتے تھے کہ ڈاکٹر صاحبہ، نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے، تم ڈاکٹر ہی ٹھیک ہو، آرکیٹیکچر میں ٹانگ نہ اڑاؤ۔ وہ مسکراتی۔ وہاں سے واپس آ کر علی نے اللہ کا نام لے کر اپنا کام شروع کر دیا۔ اپنے اس پروجیکٹ کے لیے اس نے دن رات محنت کی، سارا دن کمپیوٹر پر بیٹھا ڈرائنگ بناتا رہتا اور اس کا محنت اسے پورا کا پورا صلہ بھی مل گیا۔ اس کے کام کو سب ہی نے بہت سراہا تھا۔ اس کے دوست، اساتذہ، ہر کوئی اسے سراہ رہا تھا۔ اس کے کام کی پورے کالج میں دھوم مچ گئی تھی۔ اس کے تمام اساتذہ نے اسے مستقبل کا ایک ذہین اور قابل آرکیٹیکچر قرار دیا تھا اور ہمیشہ کی طرح اس کی کامیابی طیبہ کو اپنی کامیابی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے علی کی سلامتی اور حفاظت کے لیے دعائیں مانگا کرتی۔ وہ اگر بیمار ہو جاتا تو اسے لگتا کہ شاید علی کو نظر لگ گئی ہے۔ وہ تھا بھی تو اتنا پیارا اور بالکل پاپا کی جوانی تھا، انہیں کی طرح ہینڈسم اور اسمارٹ۔ علی گھر سے کالج کے لیے یا کہیں اور جانے کے لیے نکلنے لگتا تو وہ بالکل ماؤں والے انداز میں دور سے بیٹھے بیٹھے اس پر دعائیں پڑھ کر پھونکا کرتی۔ اس کی ان باتوں پر علی اس کا خوب ریکارڈ لگاتا، مگر وہ بالکل بھی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ فائنل ایئر میں اپنے تھیسس کے سلسلے میں کچھ گائیڈنس اور ریفرنس حاصل کرنے کے لیے علی ایک پرائیویٹ فرم میں جانا ہوا۔ وہ ایک آرکیٹیکچرل کنسلٹنسی تھی جس میں سول انجینئرز، آرکیٹیکٹس اور پلانرز وغیرہ کام کرتے تھے۔ علی کا وہاں کافی زیادہ آنا جانا ہوا اور پتہ نہیں وہاں کے آنر مرتضیٰ ہاشمی کو اس میں ایسی کیا بات نظر آئی کہ انہوں نے اسے اپنے وہاں جاب آفر کر دی۔ دوران تعلیم ہی جاب، وہ بھی اتنی اچھی فرم میں۔ علی تو خوشی سے دیوانہ ہو گیا، پھر بھی اس نے پاپا سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا۔ اس کے استفسار پر پاپا نے مسکراتے ہوئے کہا، گو اہیڈ ینگ مین، اور یوں اس نے مرتضیٰ ہاشمی کی فرم جوائن کر لی۔ وہاں جوائن کرنے سے علی کو اپنی صلاحیتوں کا اظہار کا بہترین موقع ملا تھا۔ ابھی تک وہ صرف طالب علم تھا، اب عملی میدان میں کام کر کے وہ خود کو بہت پر اعتماد محسوس کر رہا تھا۔ وہیں جاب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا تھیسس مکمل ہوا تھا۔ اسے مرتضیٰ ہاشمی کے ہاں کام کرتے 7-8 ماہ ہو گئے تھے۔ پچھلے ہفتے ہی اس نے فائنل ایئر کا رزلٹ نکلا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے اس بار بھی میدان مار لیا تھا۔ آرکیٹیکچر کی ڈگری، وہ بھی فرسٹ کلاس، فرسٹ پوزیشن اور گولڈ میڈل کے ساتھ۔ طیبہ کے تو قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اپنی کامیابی کی خوشی میں اس نے آج اپنے دوستوں کو ٹریٹ دی تھی جس میں اس نے اپنے دیر سے آنے کا بتا کر گیا تھا، مگر طیبہ اپنی عادت سے مجبور اس کے انتظار میں جاگتی رہی تھی۔ مرتضیٰ نے علی کی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک پروجیکٹ اس کے حوالے کیا جو اسے انفرادی کرنا تھا۔ مرتضیٰ کی اس پروجیکٹ میں شرکت صرف ایک ایڈورٹائزر کی حد تک تھی۔ علی ان دنوں بہت خوش بلکہ بہت پرجوش تھا، خود کو ان تمام صلاحیتوں کا اہل ثابت کرنے کے خیال سے جو مرتضیٰ نے اس میں دیکھی تھی۔ وہ دن رات ایک کر کے محنت کر رہا تھا۔ ان دنوں علی کی زبان پر یا تو اپنے پروجیکٹ کے قصے ہوتے یا مرتضیٰ ہاشمی کے بارے میں کوئی بات۔ اس شام وہ گھر پر اکیلی تھی۔ پاپا کا فون آ گیا تھا، وہ کچھ دیر سے آئیں گے، اور علی ابھی تک آفس سے گھر نہیں آیا تھا۔ وہ اکیلی سخت بور ہو رہی تھی۔ علی کے اوپر بھی بہت غصہ آ رہا تھا جو ان دنوں کچھ زیادہ ہی مصروف رہنے لگا تھا۔ اسی وقت علی کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو اس نے شکر ادا کیا، کم از کم اب تو وہ بوریت سے بچ جائے گی۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ وہ لان سے تیز قدموں سے چلتی پورچ کی طرف آ گئی۔ علی کی گاڑی کے پیچھے ایک اور گاڑی بھی اندر داخل ہوئی۔ وہ حیران نظروں سے اس دوسری گاڑی کو دیکھنے لگی جبکہ علی اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر اترتا جلدی سے پیچھے والی گاڑی کی طرف بھاگ گیا تھا جس میں سے ایک انجانی شخصیت برآمد ہوئی تھی۔ بلیک پینٹ، آف وائٹ شرٹ اور ریڈ اور بلیک ٹائی ملبوس اس شخص نے اپنے ایک ہاتھ میں
بڑی لاپرواہی سے کوٹ ڈالا ہوا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا تھا۔ علی اس سے کچھ بات کرتا اس طرف گھوما تو نظریں سیدھی طیبہ پر پڑی تھیں۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ وہ شخص بھی علی کے ساتھ چلتا ادھر ہی آ گیا۔ یہ میری بڑی بہن ہے طیبہ، علی نے مرتضیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے تعارف کرایا اور پھر اس سے مخاطب ہوا۔ پری، یہ مرتضیٰ ہاشمی ہے۔ طیبہ نے ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے مسکرا کر سلام کیا تو وہ رواداری سے مسکراتا جواب دے کر رسمی انداز میں کہنے لگا، خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ اس نے بھی اسی قسم کے الفاظ استعمال کیے۔ تعارف کی رسم انجام پذیر ہوئی تو علی اس سے بولا، پری، میں اور مرتضیٰ اسٹڈی میں کمپیوٹر پر کام کریں گے، آپ وہیں ہم لوگوں کے لیے چائے بھجوا دیجیے گا۔ پھر علی اور مرتضیٰ اسٹڈی میں بند ہو گیا اور وہ کچن میں آ کر چائے کے لیے لوازمات ٹرے پر سجانے لگی۔ وہ تو عام مہمانوں کے ساتھ بھی بڑی اچھی میزبان ثابت ہوتی تھی، جبکہ یہاں تو علی کے باس تشریف لائے تھے۔ اپنے کسی جونیئر کولیگ کے گھر آنا یقیناً کوئی معمولی بات نہ تھی۔ اس نے ٹرالی اچھی طرح بھر کے کریم بابا کے ہاتھ بھجوا دی۔ وہ بیچارے بہت ضعیف ہو گئے تھے، اس لیے طیبہ اب ان سے صرف اوپر کے کام لیا کرتی تھی۔ کھانا وغیرہ وہ خود ہی پکاتی تھی۔ علی کی واپسی سے اسے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، وہ تو ابھی بھی اکیلی بور ہو رہی تھی۔ 8 بجے پاپا آ گئے تو اس کی بوریت کا خاتمہ ہوا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ 3.5 گھنٹوں سے اسٹڈی میں بند وہ دونوں پتہ نہیں کون سا معامہ حل کر رہے تھے۔ پاپا نے اس سے کھانا لگانے کے لیے کہا اور خود اٹھ کر اسٹڈی میں چلے گئے۔ ان لوگوں کو کھانے کا بلانے چلے گئے تو وہ جلدی کھانا لگانے لگی۔ علی کھانے پینے کا بہت شوقین تھا، اس لیے ان کے ہاں کھانے کی میز پر ہمیشہ ہی انواع و قسم کی ڈشز پائی جاتی تھیں، اس لیے وہ ہرگز پریشان نہ تھی کہ مہمان کی خاطر کس طرح کرے۔ 10-15 منٹ بعد وہ دونوں پاپا کے ساتھ باہر آتے نظر آئے۔ طیبہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑی ان لوگوں کا انتظار کر رہی تھی۔ پاپا شاید اسے زبردستی اصرار کر کے کھانے کے لیے روک رہے تھے اور وہ انکار کر رہا تھا۔ آخر جیت پاپا ہی کی ہوئی اور وہ ان دونوں کے ساتھ چلتا ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ گیا تھا۔ کھانے کی میز پر پاپا اور علی اسے مختلف ڈشز آفر کر رہے تھے۔ پاپا اسے شامی کباب کی ڈشز پکڑا رہے تھے تو علی بریانی کی ڈش اس کے سامنے رکھتا ہوا کہہ رہا تھا، اتنی مزیدار بریانی آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی، پری سے زیادہ اچھی بریانی کوئی پکا ہی نہیں سکتا۔ اس نے خاموشی سے بریانی کی ڈش لے لی تھی اور تھوڑے سے چاول اپنی پلیٹ میں ڈال لیے تھے۔ پاپا کے اصرار پر شامی کباب میں بھی پلیٹ میں رکھ لیا تھا۔ وہ خود خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی۔ انجان لوگوں سے ایک دم بے تکلف ہو جانا اس کی فطرت میں شامل ہی نہیں تھا۔ کھانے کے بعد وہ تینوں ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے اور طیبہ سب کے لیے کافی بنانے کچن میں آ گئی۔ ٹرے اٹھائے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو اندر بیٹھے خوشگوار ماحول میں گفت و شنید جاری تھی۔ وہ پاپا کی کسی بات کا جواب دے رہا تھا۔ طیبہ اس کی بات کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی کہ بات ختم کرے تو وہ اس سے چینی کا پوچھے۔ اپنی بات ایک لمحے کے لیے روک کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، 1.5 چمچہ، اور دوبارہ سے اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑ دیا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ کیا اس کی کے بجائے 4 آنکھیں ہیں؟ طیبہ نے سوچا تھا۔ بظاہر پاپا کی طرف متوجہ ہونے کے باوجود اس نے اسے کس طرح دیکھ لیا تھا، وہ حیران ہوئی تھی۔ کپ میں چینی ملا کر اس کے پاس کپ لے آئی جس سے اس نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا۔ پاپا اور علی کو بھی کافی دے کر وہ خود بھی اخلاق نبھانے کی خاطر وہیں بیٹھ گئی۔ علی پاپا سے کہہ رہا تھا، یہ تو آ بھی نہیں رہے تھے، میں زبردستی لایا ہوں۔ میں نے کہا میں نے کمپیوٹرز پر اپنے پروجیکٹ کا کچھ کام کیا ہے جس پر ان کی رائے لینا چاہتا ہوں، تو کہنے لگے کہ فائل کاپی کر کے لے آؤ، میں یہاں دیکھ لوں گا، مگر میں اڑ گیا کہ آپ کو ضرور میرے ساتھ چلنا ہے اور وہیں جا کر میرا کام دیکھنا ہے۔ علی کی باتوں پر وہ خاموشی سے مسکراتا ہوا کافی کے سپ لے رہا تھا۔ اس کی اس بات پر پاپا نے مرتضیٰ سے کہا، یہ تو علی نے بہت اچھا کیا کہ آپ کو لے آیا، میں خود بھی آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ علی کے منہ سے صبح شام آپ کا نام سن کر مجھے آپ سے ملنے کا اچھا خاصا شوق ہو گیا تھا۔ پاپا کی بات پر وہ ایک دم بولا تھا، میرے آنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ علی آپ کا ذکر اتنا کرتا ہے کہ میں سخت قسم کے شوق میں مبتلا ہو گیا تھا کہ اتنے ذہین اور قابل شخص سے اب تک میں کیوں نہیں ملا۔ اس جوابی تعریف کا بہت شکریہ، پاپا نے زندہ دلی سے کہکا لگایا تو وہ بھی ہنس پڑا۔ کافی کے سپ لیتی وہ خاموشی سے ان لوگوں کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ پاپا سے کہہ رہا تھا، علی میں مجھے 22-23 سالہ مرتضیٰ کی جھلک نظر آئی تھی، اسی لیے جب یہ میرے پاس آیا تو میں نے اسے جاب آفر کی تھی۔ اس کی عمر میں بالکل ایسا ہی تھا، اتنا ہی کمٹمنٹ اور ڈائنامک، اس میں بہت صلاحیتیں ہیں، یہ زندگی میں بہت آگے جائے گا، ان کے اندر پوٹینشیل ہے، ٹیلنٹ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ بہت محنتی ہیں۔ ایسے لوگوں کی میں بہت قدر کرتا ہوں۔ میں نے اپنی فرم میں سب ینگ اور فریش لوگ رکھے ہیں، اگر ہر کوئی تجربہ کار کی ڈیوٹی کرے گا تو
تو فریش لوگ کیا کریں گے؟ میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ جتنے قابل اور محنتی فریش گریجویٹس ہوئے ہیں اتنا کوئی تجربہ کار آدمی نہیں ہو سکتا ہے۔ نئے پڑھ کر نکلتے ہیں، نئے آئیڈیا ذہن میں ہوتے ہیں، کئی سوچ اور زیادہ انرجی۔ میرا یہ تجربہ تو کم از کم بہت کامیاب رہا ہے۔ وہ اس کے لیے علی تعریف کر رہا تھا۔ طیبہ کو اچانک ہی اس بندے میں بہت زیادہ دلچسپی محسوس ہوئی۔ وہ جو اتنی دیر سے بیٹھی لاپرواہی سے یہاں وہاں نظریں دوڑا رہی تھی، اب اس پر نظریں جمائے بغور اسے بولتا سن رہی تھی۔ اسے وہ بندہ ایک دم بہت اچھا لگنے لگا۔ پاپا نے اس کے خیالات کو سراہا تھا، انہیں بھی وہ یقیناً بہت اچھا لگا تھا، ورنہ وہ کسی سے اتنی بے تکلفی سے بات نہیں کرتے تھے۔ علی اور مرتضیٰ اپنے پروفیشن کے حوالے سے باتیں کرتے رہے تھے۔ پری، آپ بھی تو کچھ بولیں۔ علی اچانک اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ علی کی بات پر مرتضیٰ نے بھی ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا۔ میں آپ لوگوں کو سن رہی ہوں، وہ علی سے بولی تو اس پر سے نظریں ہٹا کر مرتضیٰ سے کہنے لگا، پتہ ہے مرتضیٰ، پری نے بھی پاپا کی طرح میڈیسن پڑھی ہے۔ مرتضیٰ نے ایک نظر علی کو دیکھا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پھر تو آپ انکل ہی کے ہاسپٹل میں جاب کر رہی ہوں گی۔ جواب میں اس نے گردن ہاں میں ہلا دی۔ مزید 5-10 منٹ بیٹھ کر مرتضیٰ ان لوگوں سے اجازت طلب کرتا جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ پاپا اور علی سے باہر تک چھوڑنے گئے۔ کافی کے کپ کچن میں رکھ کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور وضو کرنے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی۔ وضو کر کے وہ نماز کے لیے دوپٹہ اوڑھ رہی تھی کہ علی اندر آ گیا اور اس سے بولا، پری، آپ کو مرتضیٰ کیسے لگے؟ بہت اچھے لگے، جیسی تم ان کی تعریف کیا کرتے تھے وہ بالکل ویسے ہی ہیں، اور یقیناً وہ بہت پرسپشیس بھی ہیں، تبھی تو انہوں نے تمہارے اندر چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو نکال لیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس نے اس بندے کے بارے میں اچھی رائے قائم کی تھی، اس لیے بڑی سچائی سے اس کی تعریف کر رہی تھی۔ اس کے جواب نے علی کو بہت خوش کر دیا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میں تو مرتضیٰ کو آئیڈیلائز کرتا ہوں، وہ اپنے پروفیشن سے عشق کرتے ہیں، میں بالکل ان جیسا بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بھی ہمارے کالج سے ہی گریجویشن کی تھی، پھر وہیں سے ماسٹرز کیا اربن ڈیزائننگ میں۔ اس کے بعد وہ مزید پڑھائی کے لیے امریکہ چلے گئے۔ وہاں پڑھائی کے دوران انہیں اتنی اچھی جگہوں سے جاب آفر ہوئی، مگر وہ ان سب کو ٹھکرا کر پاکستان واپس آ گئے۔ وہ صرف حب الوطنی کا راگ نہیں الاپتے، لیکن اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ انہیں اپنے ملک سے محبت ہے۔ یہاں آ کر انہوں نے اپنی فارم کا آغاز کیا اور صرف 5-6 سال میں ہی ان کی فارم کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ علی کو باتوں کے موڈ میں دیکھ کر وہ بھی بیٹھ پر بیٹھ گئی تھی اور مسکراتے ہوئے مرتضیٰ نامہ سن رہی تھی۔ ان کی فارم تو میں نے صرف ایکسپیرینس کے لیے جوائن کی تھی، میرا ارادہ تو اپنی ذاتی کنسلٹی کھولنے کا تھا۔ وہ اپنے مستقبل کے ارادے کا اظہار کر رہا تھا، لیکن اس سے پہلے تمہیں ماسٹرز کر لینا چاہیے۔ طیبہ نے اپنی رائے کا اظہار کیا تو وہ سر ہلاتا ہوا بولا، ہاں، 1-2 سال مرتضیٰ کی فارم میں کام کر کے پھر میں ماسٹرز کرنے جاؤں گا اور اس کے بعد اپنی فارم اسٹیبلش کروں گا۔ اپنی بات ختم کر کے اچانک وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا، وہاں سب لوگ کہتے ہیں کہ تم مرتضیٰ پر ایسا کیا جادو کر دیا ہے جب وہ تمہارا اتنا ایڈمائر بن گیا ہے؟ وہ تو اچھوں کے کام میں عیب نکالتا ہے، لیکن وہ مجھے بہت سپورٹ دیتے ہیں، میرے مشوروں کو بہت دھیان سے سنتے ہیں، اور میرے سینئر کولیگز پروفیشنل جیلسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ علی کی باتیں وہ بڑے غور سے سن رہی تھی، اسے اپنے ذہن اور قابل بھائی پر فخر ہو رہا تھا، اور وہ شخص بھی بہت اچھا لگ رہا تھا جو اسے اہمیت دے رہا تھا۔ یقیناً وہ خود بہت غیر معمولی ذہانت کا حامل شخص ہوگا جس نے علی کے اندر چھپے ہنر کو تلاش کر لیا تھا۔ علی نے اپنا پہلا پروجیکٹ کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا تھا۔ آج کل وہ مکرم بلڈنگز کے لیے فلیٹ اور شاپنگ مال کی ڈیزائننگ میں مرتضیٰ کی معاونت کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ 2 اور آرکیٹیکٹ بھی اس پروجیکٹ میں مرتضیٰ کے اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے۔ وہ کچن میں تھی جب فون کی بیل سے اس نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ گیلے ہاتھ پوچھتی ہوئی وہ جلدی سے لاؤنج میں آ گئی اور فون ریسیو کیا۔ اس کے سلام جواب میں دوسری طرف سے مرتضیٰ بولا، وعلیکم السلام، میں مرتضیٰ بات کر رہا ہوں۔ اپنا نام بتا کر وہ ایک سیکنڈ کے لیے خاموش ہو کر سوچنے لگا کہ علی کی بہن کا کیا نام ہے، مگر ذہن پر زور ڈالنے کے باوجود نام یاد نہ آیا تو بولا، آپ علی کی سسٹر بات کر رہی ہیں؟ جی۔ وہ اس کے فون کرنے پر حیران ہوتی ہوئی مزید بولی، علی تو ابھی تک آفس سے واپس نہیں آیا، کیا وہ آپ کے ساتھ آفس میں موجود نہیں ہے؟ اسے اچانک ہی عجیب و غریب وہم ستانے لگے۔ اپنے اندر ہوتی دھکڑ پکڑ کو کنٹرول کرتی وہ اس کے جواب کی منتظر تھی۔ جی، وہ میرے ساتھ ہی ہے، ہم لوگوں کا آج لیٹ نائٹ آفس میں رک کر کام کرنے کا ارادہ ہے۔ علی کو میں نے کسی کام سے باہر بھیجا ہے
اور کسی کے کہنے پر آپ کو میسج دینے کے لیے فون کیا تھا کہ وہ رات میں گھر نہیں آئے گا۔ اس کی بات پر طیبہ کا موڈ بری طرح خراب ہو گیا۔ مرتضیٰ سے تو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے اچھا اور تھینک یو کہہ کر فون بند کر دیا، مگر دل میں وہ پکا ارادہ کر چکی تھی کہ علی کی طبیعت اچھی طرح صاف کرنی ہے۔ ایسا بھی کیا کام کا جنون کہ بندہ اپنا آرام، سکون اور نیند سب قربان کر دے۔ ساری رات جلتی کڑتی وہ علی کو دل ہی دل میں خوب برا بھلا کہہ چکی تھی۔ صبح اس نے ہاسپٹل جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور گھر میں رک کر علی کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ پاپا علی کی کھچائی کا سوچ کر ہنستے ہوئے ہاسپٹل چلے گئے تھے۔ 10 بجے قریب چوکیدار کے گیٹ کھولنے کی آواز سنائی دی تو وہ غصے کے مارے اٹھ کر باہر بھی نہیں گئی اور وہیں لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ کر اپنے غصے کو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر آتے مرتضیٰ اور علی کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکنے لگی۔ وہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ علی کے کمر کے گرد ہاتھ ڈالے وہ آہستہ قدموں سے چلتا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ علی کا لنگڑا کر چلنا، وہ بھی مرتضیٰ کے سہارے۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ دیا، گویا دل کی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کی تھی۔ علی، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ ایک دم آگے بڑھ کر علی کی طرف آئی تھی اور اس کے بازو کو اپنی گرفت میں لے کر ہراساں نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگی۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، معمولی سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ اسے بستر پر لیٹنے دیں، پھر آرام سے بات کر لیجیے گا۔ اس کے پریشان چہرے پر نظریں جمائے مرتضیٰ نے رسانیت سے کہا تو وہ ایک دم اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ وہ سخت غصے میں نظر آ رہی تھی۔ مرتضیٰ نے گردن ہلا دی تھی اور بولا، میں کیا کرتا؟ علی نے مجھے منع کیا تھا کہ اصل بات مت بتانا، میری بہن پریشان ہو جائے گی۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ تمام مروت اور اخلاق بالائے طاق رکھ کر اس پر الٹ پڑی۔ اب تو یقیناً مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اس کا کیا ہے؟ یہ تو پاگل ہے، آپ کو تو کم از کم صحیح بات بتانی چاہیے تھی۔ اگر خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا پھر؟ آگے کی بات اس سے کی بھی ہی نہیں گئی، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اس کے رونے پر وہ دونوں ہی بوکھلا گئے تھے۔ پری، میں بالکل ٹھیک ہوں، دیکھیں آپ کے سامنے تو ہوں، بہت ہی معمولی سی چوٹیں آئی ہیں، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ علی نے بڑی محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا تو وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر گررائی۔ بات مت کرو مجھ سے۔ علی نے بے بسی سے ایک نظر اسے اور ایک نظر مرتضیٰ کو دیکھا تو وہ علی سے بولا، علی تمہارا بیڈ روم کا ہے، آؤ میں تمہیں کمرے تک چھوڑاؤں۔ یقیناً اس رونے دھونے کے مظاہرے میں علی بیچارے پر بری گزر رہی تھی، اسے آرام کی ضرورت تھی، جبکہ بس صاحبہ یہیں کھڑے کھڑے تمام حساب بے باک کر لینے کے موڈ میں تھی۔ علی کی نشاندہی پر وہ اسے آگے لے کر بڑھ گیا تو وہ بھی ان دونوں کے پیچھے چلتی علی کے کمرے میں آ گئی۔ مرتضیٰ نے بستر پر لیٹنے میں اس کی مدد کی۔ علی کے چہرے پر موجود تکلیف کے آثار بتا رہے تھے کہ چلنے پھرنے سے اسے کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ایکسیڈنٹ ہوا کیسے؟ وہ دونوں کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھنے لگی تو علی اس کی تسلی خاطر تفصیل سے بتانے لگا۔ میں اور مرتضیٰ سائٹ سے واپس آ رہے تھے، گاڑی میں ہی ڈرائیو کر رہا تھا کہ اچانک سامنے سے ایک اور گاڑی آ گئی اور گاڑی سے ٹکرا گئی۔ ہم دونوں پتہ نہیں کیسے معجزانہ طور پر بچ گئے۔ وہ علی کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی جبکہ مرتضیٰ سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ خود ڈاکٹر ہیں، اچھی طرح چیک کر لیں، کوئی فریکچر نہیں ہوا، کوئی اور کمپلیکیشن بھی نہیں ہے، صرف ہاتھوں اور پیروں پر چوٹ لگی ہے، تھوڑی بہت ریسٹ کرے گا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ مرتضیٰ نے علی کی جان چھڑانے کے لیے خود ہی جواب دے دیا۔ بڑا ٹھیک اندازہ تھا علی کا، وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا اگر جو اسے رات فون پر ایکسیڈنٹ کا بتا دیتا تو یہ تو پتہ نہیں کیا گزرتی۔ وہ اس کے ڈاکٹر ہونے پر حیران تھا، ایک ڈاکٹر اور اتنے کمزور دل کی مالک۔ اس کے جواب پر طیبہ نے بغور اس کی طرف دیکھا اور فکر مندی سے بولی، آپ تو ٹھیک ہے نا، آپ کو تو کوئی چوٹ نہیں لگی؟ اس کے بات کرنے کا انداز بالکل ویسا ہی تھا جیسے وہ علی کے دوستوں کے ساتھ اختیار کیا کرتی تھی، بڑی آپاؤں والا۔ مرتضیٰ کو آج وہ اس دن سے بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ وہ اس کی فکر مندی پر مسکراتا ہوا بولا، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، معمولی سی خراشوں کے علاوہ اور کوئی چوٹ نہیں لگی۔ پھر وہ علی سے کہنے لگا، اچھا علی میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ وہ جانے کے لیے کھڑا ہونے لگا تو فوراً اٹھتے ہوئے بولی، آپ بیٹھیں پلیز، میں کافی لاتی ہوں۔ اس کے بات پر علی بھی اصرار کرنے لگا، ہاں پری، ان کو ایسے مت جانے دیجیے گا، ساری رات میرے ساتھ ہاسپٹل میں خوار ہوتے رہے ہیں، خالی کافی نہیں بلکہ بہت اچھا سا ناشتہ کرائیں۔ ان دونوں کے اصرار پر وہ ہنس پڑا اور بولا، ناشتہ بھی کروں گا اور کافی بھی پیوں گا، مگر آج نہیں پھر کبھی، ابھی مجھے ایک بہت ضروری میٹنگ میں شرکت کرنی ہے اور اس سے پہلے گھر جا کر اپنا حولیہ درست کرنا ہے۔ وہ اپنی سلور زدہ بلو شرٹ کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ ان دونوں کو خدا حافظ کہتا وہ کمرے سے باہر نکلا تو وہ بھی اسے گیٹ تک چھوڑنے کے لیے اس کے ساتھ ہی باہر آ گئی۔
آپ کا بہت شکریہ، آپ نے علی کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کا شکریہ کن الفاظ میں ادا کروں۔ اس نے اپنے ساتھ چلتی اس لڑکی کو بڑے غور سے دیکھا جو بڑی سنجیدگی اور تشکر آمیز انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ حالانکہ آپ کو مجھ سے ناراض ہونا چاہیے تھا کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ اس کی بات پر طیبہ کو اپنا کچھ دیر پہلے کا رویہ یاد آیا تو وہ کچھ شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم سوری، اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے تو میں اس کے لیے ایکسکیوز کرتی ہوں۔ وہ ایک دم قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ طیبہ کو اس کے قہقہے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ اسے خدا حافظ کہتا وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی۔ باقی کے ناول کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کے اور میرے لیے آسانیاں کرے۔ اللہ حافظ۔